الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید نسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق باللسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان سبحان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والصقر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر سبحان الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لأتین الراوت غدا رجلا کرارا غیر فرار سبحان اللہ والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارباب دانش و اہل علم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ آج کی یہ خصوصی مجلس جو ایک مرحومہ اور مغفورہ کی روح پرفتو کو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں خطبہ ذاکرین علماء کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ اکثر ایصال ثواب کی مجلس میں موت کے موضوع پر خطاب کیا جاتا ہے، مگر آج جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ کی ذوق سماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ بہت ہی حسین موضوع ہے، اور اس موضوع کو کہتے ہیں شہادت اور ہلاکت۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہم اس مختصر سی تقریر میں مختصر سے وقت میں یہ تحقیق کریں گے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں کہ کن لوگوں کے مقدر میں ہلاکت ہے اور کن کے نصیب میں شہادت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اسی لیے میں نے سورہ قاف قرآن مجید کا 50واں سورہ اور اس کی آیت کو تلاوت کیا، جس میں عزتوں کا خالق آواز دے رہا ہے کہ وہ جاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی غنودگی طاری ہوگی، سکرۃ الموت سین کاف رے تے قرشت، کہ جب موت کی نیند طاری ہوگی تو وہ حق کے ساتھ آئے گی۔ ابھی تک تو ہم نے یہ سوچا تھا، یہ سنا تھا کہ اسے قضا لے گئی، اسے موت آ گئی، اس کے مقدر میں موت تھی، وہ یوں مر گیا، موت آ گئی، مگر اب قرآن کی اس آیت کو پڑھ کے پتہ چلا کہ موت اکیلی نہیں آتی بلکہ حق کے ساتھ آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کو جب آپ پڑھیں گے تو بڑا لطف لیں گے، کیونکہ سکرۃ الموت جو ہے، سکر کہتے ہیں غنودگی کو، اس کی تفسیر میں ہے کہ وہ کون سی غنودگی ہے۔ یوں تو ہم پہ روزانہ کبھی نہ کبھی غنودگی طاری ہوتی ہے، لیکن وہ موت کی غنودگی میں اور دنیاوی غنودگی میں کیا فرق ہے؟ موت کی غنودگی جب سکرۃ الموت ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب انسان کے اوپر مرنے سے پہلے آخری نیند طاری ہوتی ہے کہ وہ دنیا اور ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے، بس ایک ہی چیز یاد رہتی ہے جو اس کے عقیدے میں، اس کے ضمیر اور خمیر میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا مرنے والا جب مرتا ہے تو اپنی اولاد کو یاد نہیں کرتا، ایک ہی بات کہتا ہے کہ یا علی مدد، صلی علی محمد وآل محمد۔ اور قرآن کے قاریوں کو یہاں پر رک کے سوچنا چاہیے کہ موت کی جو آخری نیند آتی ہے وہ حق کے ساتھ آتی ہے۔
تو یہ حق کس کے ساتھ ہے؟ سبحان اللہ سبحان جب میں نے حق کی تلاش کی تو جب مسلمانوں سے 39 دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا اور رات کی تاریکی میں نبی نے آواز دی لوتین الرایت غدا رجلا کرارا غیر فرارین یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ، کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ علی کے ہاتھ میں علم دیا، علی نے پتھر پہ علم گاڑا، دونگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا، مرب و انتر کو قتل کیا، قلعہ قبوس پہ پرچم توحید کو جب علی نے نصب کیا، اور ایک مرتبہ ڈوبتے ہوئے سورج کی جب تقدیر پلٹا چکے علی، تو جبین علی کو چوم کے نبی کی تطہیر سے دھلی ہوئی زبان نے آواز دی، اے میرے صحابیہ، یوں تو روزانہ آپ مسجد نبوی میں مجھ سے فضائل اہل بیت تو علی سنتے رہتے ہو، آج علی کے فضائل مختصر سے قلعہ قبوس کے سینے پہ سنو کہ الحق ما علی جی کو علی سبحان اللہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادری الحق ہے سما دار علی، اور پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی ہے، یعنی حق اکیلا نہیں ہوتا، حق کے ساتھ علی ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی تفسیر پڑھو کہ وہ جاء سکرۃ الموت بالحق، جب موت کی آخری نیند آئے گی تو حق کے ساتھ آئے گی، یعنی حق اکیلا نہیں ہوتا، حق علی کے ساتھ ہوتا ہے۔ صلوات بھیجتے نا محمد حق امام نعرہ موت ایسی ہے سرکار کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں وہ کون ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں؟ نبی نے احد کے میدان میں کچھ لوگوں سے کہا دیکھو اس درے کو چھوڑ کے مت جانا، مگر اللہ جانے انہیں بھی کیا سوجی تھی کہ جہاں نبی بٹھانا چاہتے تھے وہاں بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، جہاں بٹھانا نہیں چاہتے تھے وہیں بیٹھنا چاہتے تھے، وہاں پہ بیٹھ گئے۔ نبی نے کہا یہاں سے نہیں ہٹنا، وہاں سے ہٹے۔ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگا، اور ایک مرتبہ نبی کو چھوڑ کے صحابیت جب دور ہونے لگی، نبی کے ابھی تو ہاتھوں پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ابھی تو 9 مسلم مسلمان ہوئے تھے، ابھی تو غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے، ابھی تو کفر کے دلدل کو چھوڑ کے شیر اسلام کے مکین بنے تھے، ابھی تو دست رسالت پر کلمہ توحید اور رسالت پڑھا تھا۔ نبی کے شکستہ دل کو ڈھارس دینے کے لیے ذات واجب نے سورہ انفال کی آیت بھیجی، اے میرے نبی تو انہیں بلا رہا ہے اور تیری آواز سن کے بھی نہیں پلٹ رہے۔ بتاؤں کیوں نہیں پلٹ رہے؟ کیونکہ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولا مدبرین، اے میرے نبی تو نے آواز دے رہا ہے مدبرین، اور تجھے یہ پل دکھا کے بھاگ رہے ہیں، اس لیے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انکا لا تسمع الموتى، مردے کبھی سنا نہیں کرتے۔ سبحان دیکھتے نا محمد میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھاگ رہے ہیں مگر قرآن کی سورہ انفال کہہ رہی ہے کہ یہ مردہ ہیں، یہ گھبرا رہے ہیں مگر مردہ ہیں، یہ ٹکرا رہے ہیں مگر مردہ ہیں، یہ ہانپ رہے ہیں مگر مردہ ہیں، یہ کانپ رہے ہیں مگر مردہ ہیں، یہ نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر مردہ ہیں۔ ایک قرآن کہنا کیا چاہتا ہے کہ تمہاری نگاہ میں موت اور ہے، قرآن کی نگاہ میں موت اور ہے۔ تم جب حرکت قلب بند ہو جائے اسے موت کہتے ہیں، جب زبان لذت چھوڑ دے اسے موت کہتے ہو، جب کان کی سماعت ساتھ نہ دے اسے موت کہتے ہو، جب عقل کی بصیرت و بصارت ساتھ نہ دے اسے موت کہتے ہو، جب نفس کی بے ترتیب ہو کر ایک زمانے پہ جمود کی اختیار کر لے تم اسے موت کہتے ہو، جب قوت احساس کا فقدان ہو جائے اسے موت کہتے ہو۔ مگر تمہاری نگاہ میں موت اور ہے، قرآن کی نگاہ میں موت اور ہے۔ تم جب سانسوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اسے موت کہتے ہو، قرآن جب کوئی معصوم کو چھوڑ دیتا ہے اسے موت کہتے ہو۔ یعنی تم اسے موت کہتے ہو کہ جب سانسوں کا سلسلہ انقطاع پذیر ہو جائے، لیکن قرآن نے کہا جو کسی معصوم کو چھوڑ کے چلا جائے مردہ وہ ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے، خدا کی قسم، کچھ لوگ وہ ہیں
جو زندہ رہ کے بھی مردہ ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے. یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے؟ کہا ہم اپنے مردے کو ایسے ہی قبر میں لٹا کے تھوڑی چلے آتے ہیں، بلکہ قبر میں لٹانے کے بعد اسے تلقین پڑھتے ہیں.